نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ معزز سامعین، بحمدہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آج سورہ الرحمن کی آیت نمبر 48 سے لے کر 55 تک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان آیات بینات میں رب ذوالجلال نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے جو مخصوص جنتیں ہیں ان کا حسین منظر بیان کیا ہے۔ جنتوں میں باغات کا ذکر ہے، جنتوں میں بہنے والے چشموں کا ذکر، جنتوں میں پھلوں کا ذکر ہے، اور پھر جنتوں میں اللہ سے ڈرنے والوں کا پرسکون طریقے سے عالیشان بستروں پر آرام فرما ہونا۔ یہ مضامین ہیں جو کہ آج کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذواتا افنان، جو دونوں جنتیں سرسبز و شاداب گھنے شاخوں والی جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل اور میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اہل جنت ایسے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر نفیس اور دبیز ریشم یعنی اطلس کے بنے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل ان کے قریب جھک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ معزز شرکاء، کل جو آیات ہم نے پڑھی ان کے اندر رب ذوالجلال نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، دنیا میں اپنی پوری زندگی رب ذوالجلال کے خوف اور خشیت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انعام بیان کیا کہ ان کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں، اور پھر آج کی جو آیات ہیں، آج جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، ان میں ان دو جنتوں کی کیفیت کو، ان دو جنتوں کے حسین مناظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ دونوں جنتیں جو ہیں، دونوں باغات جو ہیں، اس کے اندر سرسبز و شاداب پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیوں والے شاخیں ہوں گی۔ تو رب ذوالجلال نے ان باغات کی اس کیفیت کو بیان کر کے
جنوں اور انسانوں کو پھر سے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ رب ذوالجلال کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی کیفیت سے ڈرنے والوں کو یہ انعام عطا فرما رہا ہے۔ ان کے لیے یہ ساری نعمتیں اس نے بنا رکھی ہیں، پیدا کر رکھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان جنتوں میں چشمے ہوں گے، جاری چشمے ہوں گے، پانی وافر مقدار میں، ہر محل میں، ہر باغ میں مختلف قسم کے چشمے جاری ہوں گے، نہریں ہوں گی، خوبصورت منظر ہوں گے، حسین مناظر ہوں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ پھر فرمایا کہ اس کے اندر، جنتوں کے اندر کیا ہے کہ ہر پھل دو دو قسم کا ہوگا، دو دو قسم کے پھل ہوں گے۔ اس کا مطلب اس میں تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک قسم کا پھل تو وہ ہوگا جس کو تم نے چکھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، لیکن ایک قسم کا پھل اس کے ساتھ ہی اسی پھل کی دوسری قسم وہ ہوگی جس کا ذائقہ تم نے بھی چکھا نہیں ہوگا، جس کو تم نے جنت میں ہی جا کے حاصل کرنا ہے، وہ جنت میں ہی موجود ہے، دنیا میں اس کا ذائقہ تم نے چکھا نہیں ہوگا۔ ظاہری شکل اس کی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی پھل جیسی ہو، لیکن وہ صرف جنت میں ہی ملے گا۔ تو یہ دو قسم کے پھل ان جنتیوں کے لیے رب ذوالجلال نے وہاں پہ میسر فرمائے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں۔ تو رب ذوالجلال پھر فرماتا ہے کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر آگے ان کی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ کس طرح پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے، چونکہ دنیا میں انہوں نے ریاضت کی، مجاہدے کی، مشقتیں کی، رب ذوالجلال کی رضا کے لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، رب ذوالجلال کی محبت کی خاطر انہوں نے راتیں جو ہے نا وہ جاگ کر گزاری، اس کی بارگاہ میں قیام اور رکوع اور سجود میں گزاری، اس کی رضا کے لیے ایثار اور قربانی کرتے رہے، رب ذوالجلال کے خوف اور خشیت میں وہ آنسو بہاتے رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کل ہم نے پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ کاش، وہ دنیا میں کہتے تھے کاش میں چارہ ہوتا کہ جانور مجھے کھا جاتے، جانور چر لیتے اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ کوئی کہتا کہ کاش میں تنکا ہوتا کہ میں حساب کتاب سے بچ جاتا، کوئی کہتا کاش میں کوئی پرندہ چڑیا ہوتا کہ میں حساب کتاب سے بچ جاتا۔ یہ ان عظیم ہستیوں کے قول، ان عظیم ہستیوں کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خشیت کے نمونے ہیں کہ جو تقوی و طہارت کے پیکر رہے، جن کی نیکیوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ستارے آسمان پہ نظر آتے ہیں نا، یہ ستارے جو ہے نا تعداد میں میرے صدیق کی نیکیوں سے کم ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، حضرت صحابہ اکرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے جو اسلاف گزرے ہیں، ان میں سے ہر کسی نے اپنے حسب حال اپنے ان کیفیتوں کو ذکر کیا، رب ذوالجلال کے بارگاہ میں عاجز انکساری کو ذکر کیا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اس طرح رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قیام کرتے کہ پڑوسی کہتے کہ شاید ان کے گھر کوئی تنا ہے، خشک تنا ہے، وہ خشک تنے کی طرح طویل قیام فرماتے۔ تو ان اہل اللہ کی کیفیات اور خشیت اور خوف کی کیفیات کو پڑھ کر سمجھ آتی ہے کہ کیسے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ جو میرے اس طرح کے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی، میری خاطر تکلیفیں برداشت کیں، آج وہ بالکل ان جنتوں میں پرسکون ہوں گے۔ ان کے پرسکون ہونے کی کیفیت کو بیان کیا کہ وہ عالیشان قسم کے، حسین قسم کے، آرام دہ قسم کے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوں گے، کہ ان بستروں کے جو استر ہیں، استر یا استر جن کی یعنی کہ اندر بستر کے اندر والا حصہ جو ہے، اندر جو کپڑا سلا ہوتا ہے، وہ کپڑا بڑے ہی عالیشان قسم کے، دبیز اور موٹے قسم کے ریشہ اطلس کے بنے ہوں گے، وہ کپڑا ان کے اندر سلا ہوگا اور انتہائی آرام دہ گویا کہ وہ بستر ہوں گے۔ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس تو اردو میں جملے اور الفاظ بھی نہیں ہیں، قرآن حکیم بیان کرتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ اہل جنت جو ہیں ایسے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر نفیس اور دبیز ریشم یعنی اطلس کے ہوں گے۔
یہ سب نعمتیں رب ذوالجلال نے اپنے ان محبوب اور مقرب بندوں کے لیے رکھی ہیں اور بیان کی ہیں موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے، کہ جو بھی ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی ان نعمتوں کے جہاں میں جانا چاہتا ہے، وہ آج دنیا میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا رہے، دل کے اندر خوف رکھے، خشیت رکھے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے، اس کے عذاب گرفت سے ڈرتا رہے، تو اسے ان لوگوں کی صف میں شامل کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَدَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، وہ جو جنتوں کی ان باغات کے پھل ہیں وہ اہل جنت کے قریب جھکے ہوں گے، یعنی انہیں تکلیف نہیں کرنا پڑے گی کہ اٹھ کر یا اونچی وہ کسی جگہ کسی چیز پہ چڑھ کر پھل اتارنا پڑے، جیسے دنیا میں ہم درختوں کے اوپر درختوں سے پھل اتارتے ہیں، وہ پھل وہ درخت ان کے لیے ہر وقت خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ جہاں بھی ہوں گے بیٹھے ہوں گے، وہ بیٹھے بیٹھے جو پھل چاہیں گے وہ چن لیں گے اور لے کر کھا لیں گے، اگر لیٹے ہوں گے تو وہ ان کے قریب ان کا جو درختوں کا پھل ہے خوبصورت حسین مزیدار وہ ان کے قریب ہو جائے گا۔ یعنی رب ذوالجلال نے ان کی آسائش اور ان کے آرام کے لیے ہر قسم کی نعمت جو ہے وہ ان کے قریب کر دی ہوگی۔ یہ رب ذوالجلال کی محبت ہے، یہ اس کا فضل، اس کا انعام ہے، اس کا فضل اور اس کا انعام ہے جنت والوں کے لیے، جنت والوں کے لیے، قربت والوں کے لیے۔ رب ذوالجلال جن سے خوش ہو گیا، جن سے رب ذوالجلال راضی ہو گیا، ان کا یہ مقام ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس حسین کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بار بار فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں بتاؤ تم اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ بار بار ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، یہ دعوت عمل بھی ہے، دعوت قربت بھی ہے، دعوت محبت بھی ہے، دعوت خشیت الہی بھی ہے، دعوت محبت الہی بھی ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ خوبصورت صورت کتنے حسین انداز میں، کتنے واعظانہ انداز میں، کتنے محبت بھرے انداز میں انسان کو اللہ کی محبت کی طرف بلا رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو اس جہاں کے باسی ہوں گے، جو ان قربتوں ان محبتوں میں رہتے ہوں گے، جو رب ذوالجلال کی رضا کے اس ماحول میں، محبت کے اس ماحول میں رہتے ہوں گے۔ وما علی الا البلاغ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔